اماوس کی کالی رات موسلادھار بارش کے ساتھ بادل لرزا دینے والی آوازیں نکال رہے تھے۔ ثمینہ بس سٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے آج آفس کے کام کا بوجھ ہونے کی وجہ سے کافی دیر ہو چکی تھی۔ سڑک بالکل سنسان پڑی تھی۔ بادلوں کی کڑکڑاہٹ سن کر ثمینہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ بارش تھمی تو ثمینہ نے فیصلہ کیا کہ وہ پیدل ہی گھر جائے گی۔ بس کا تو اتا پتہ نہیں آئے یا نہ آئے۔ رات کے 12 بجے ثمینہ اکیلی سنسان روڈ پر چلتے ہوئے جا رہی تھی۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ ثمینہ نے کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا، سامنے اسے ایک بوڑھی عورت دکھائی دی۔ ثمینہ ابھی اسے غور سے دیکھ ہی رہی تھی، اتنے میں وہ بوڑھی عورت ثمینہ کے پاس آئی اور بولی، بیٹی خیر تو ہے؟ اتنی رات گئے کہاں سے آ رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ ثمینہ نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا، بڑی اماں، مجھے آفس کے کام سے لیٹ چھٹی ملی ہے اور میری بس بھی چھوٹ گئی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، گھر بہت دور ہے۔ بڑھیا مسکرا کر بولی، بیٹی میرا نام آمنہ ہے، مجھے اپنی ماں جیسی سمجھو۔ میں اس سڑک سے 1 کلومیٹر دور جنگل کے پاس رہتی ہوں، تم آؤ میرے ساتھ چلو، صبح ہوتے ہی اپنے گھر واپس چلی جانا۔ ثمینہ کا دل مطمئن نہیں تھا، وہ گھبرا کر بولی، اماں آمنہ نہیں، میں پیدل 1 گھنٹے تک اپنے گھر پہنچ جاؤں گی۔ بیٹی یہاں جنگلی جانوروں کا بسیرا ہے، میں تو تمہاری خیریت چاہتی ہوں۔ ثمینہ نے اس بوڑھی عورت پر بھروسہ کر لیا اور وہ دونوں بڑھیا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کافی دیر چلنے کے بعد ثمینہ تھک چکی تھی۔ راستہ بہت خوفناک اور ڈراؤنا تھا، آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اماں جی، اور کتنا وقت لگے گا آپ کے گھر تک پہنچنے میں؟ ثمینہ نے چلتے ہوئے پوچھا۔ بس بیٹا، آنے ہی والا ہے۔ آخر کار وہ ایک چھوٹے سے گھر کے پاس پہنچے جو دکھنے میں ایسا تھا جیسے وہاں ہزاروں سال سے کوئی آیا ہی نہ ہو۔ ثمینہ آؤ بیٹی، بوڑھی عورت ثمینہ کو گھر کے اندر لے گئی۔ اماں جی، یہ گھر تو اتنا پرانا اور ٹوٹا پھوٹا ہے، آپ یہاں کیسے رہ لیتی ہیں؟ بس بیٹی، میں بہت غریب ہوں، میرے شوہر دنیا چھوڑ چکے ہیں، ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی، میری کل کائنات یہ چھوٹا سا گھر ہے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں بیٹی۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت کچن میں چلی گئی۔ ثمینہ نے باغور گھر کا مشاہدہ کیا۔ گھر بہت ہی فرسودہ حالت میں تھا، دیواروں اور چھت پر مکڑی کے جالے تنے ہوئے تھے۔ بوڑھی عورت کھانا لے آئی اور بولی، یہ لو بیٹی، جی بھر کے کھاؤ۔ ثمینہ کو بھوک تو بہت لگ رہی تھی، اس نے کھانا کھایا تو وہ اچانک بے ہوش ہو گئی۔ ثمینہ کی جب آنکھ کھلی تو وہ اپنے آپ کو ایک اندھیرے غار میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کے ساتھ 3 اور لڑکیاں غار میں قید تھی۔ ثمینہ نے وہاں سے بھاگنا چاہا، جو ہی وہ غار کے دہانے پر پہنچی اسے کرنٹ لگا اور وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ پیچھے کھڑی لڑکی جس کا نام نین تارا تھا، اس نے ثمینہ سے کہا کہ یہ غلطی نہ کرو، ہم بھی بہت کوشش کر چکے ہیں پر اس غار سے نکل نہیں سکے، لگتا ہے اب یہ چڑیل ہمارا خاتمہ کر دے گی۔ اتنے میں چڑیل وہاں پہنچی۔ وہ بوڑھی اماں جو نہایت شریف اور ہمدرد دکھائی دے رہی تھی، اس کا اصلی روپ بہت بھدا تھا۔ وہ چڑیل بہت موٹی اور ڈراؤنی دکھائی دے رہی تھی۔ سبادو چڑیل ہے میرا نام، کروں گی سب کا کام تمام، سبادو چڑیل ہے میرا نام، کروں گی سب کا کام تمام، ہمیں جانے دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ثمینہ نے ڈرے ہوئے لہجے میں چڑیل سے کہا۔ چڑیل نے بھدی آواز میں جواب دیا، تم اب میرے آقا سامری کی باندی بنو گی اور ان کی خدمت کرو گی۔ چڑیل نے بھدی آواز میں کچھ پڑھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک محل میں پہنچ گئے جہاں ایک بہت بڑا تخت تھا، اس پر ایک نہایت بھدا اور بدصورت آدمی بیٹھا تھا۔ سامری آقا، میں آپ کی باندیاں لے آئی ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، مؤدبانہ انداز میں چڑیل نے سامری کو کہا۔ سامری خوش ہوا،
آج ان میں سے 2 باندیوں کی بلی چڑھائی جائے گی۔ ہا 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 ہا۔ سامری نے مسکرا کر ساتھ والی 2 لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں لڑکیاں گھبرا کر التجا کرنے لگی، ہمیں بخش دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ہمیں جانے دو اپنے گھر۔ سامری جادوگر نے منتر پڑھا اور ان لڑکیوں پر پھونکا، ان دونوں لڑکیوں کے سر دھڑ سے الگ ہو گئے۔ سامری مسکرا کر بولا، اب میں مزید طاقتور ہو جاؤں گا۔ چڑیل کو حکم دیا کہ وہ اور لڑکیوں کو لے کر آئے، ہم ان کی بلی چڑھائیں گے اور ان دونوں کو محل کے کاموں میں لگا دو۔ سبادو چڑیل نے انہیں کام پر لگا دیا۔ وہ دن رات محل کا کام کرتی تھی۔ ایک دن وہ چڑیل کے کمرے کی صفائی میں مصروف تھی۔ سمینا کو ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا۔ اس نے نین تارا کو بلایا، نین تارا بہن، یہ دیکھو مجھے کیا ملا ہے۔ اس پر لکھا ہے کہ میری مدد کرو، میں چڑیل نہیں پریوں کی شہزادی ہوں، میں کوہکاف میں رہتی تھی، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل کی سیر کر رہی تھی، سامری جادوگر نے مجھے قید کر لیا ہے اور مجھے چڑیل بنا دیا ہے، میری چھڑی کوہکاف کے پاس جنگل میں پڑی ہے، وہ لے آؤ۔ نین تارا کے دل میں امید پیدا ہوئی۔ وہ بولی، سمینا، ہمیں کوئی راستہ چاہیے تھا اور یہی راستہ ہے جس کی مدد سے ہم اس جادوگر سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ سمینا نے جواب دیا، ہم ضرور جنگل سے چھڑی لے آئیں گے۔ وہ دونوں سامری کے کمرے کی طرف روانہ ہو گئی اور وہاں پہنچ کر سمینا نے سامری جادوگر سے التجا کی، آقا، ہم آپ کی باندیاں ہیں، جان کی امان ہو تو کچھ عرض کرنی تھی، میں آج بہت خوش ہوں، بولو کیا چاہتی ہو۔ سامری نے جواب دیا، آقا، ہم جنگل کی سیر کرنا چاہتے ہیں، یہاں رہ رہ کر ہمارا دل بھر گیا ہے، ہم ضرور واپس لوٹ آئیں گے۔ سامری گہری سوچ میں پڑ گیا اور بولا، ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن اگر تم نے جنگل پار کرنے کی کوشش کی تو تم جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ سمینا اور نین تارا جنگل کی طرف روانہ ہو گئی اور پری کی جادوئی چھڑی کو تلاش کرنے میں مصروف ہو گئی۔ انہیں وہاں شام ہو گئی پر چھڑی نہ ملی۔ سمینا کی نگاہ اچانک ایک درخت کے پاس پڑی چھڑی پر پڑی۔ وہ خوشی سے چہک گئی اور بولی، ہم اب آزاد ہو جائیں گے۔ پھر وہ دونوں سامری کے محل میں پہنچ گئی۔ چڑیل جو اصل میں سونم پری تھی اس کو چھڑی دی، وہ اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ وہ بہت خوبصورت اور سمارٹ لگ رہی تھی۔ اس نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور بولی، آؤ میرے ساتھ، سامری جادوگر کا خاتمہ کرتے ہیں۔ سامری جادوگر اپنے تخت پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ سونم پری اور وہ دونوں سامری کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ سامری نے غصے سے کہا، اچھا تو تم اپنے اصلی روپ میں آ ہی گئی، میں تمہیں پھر سے چڑیل بنا دوں گا۔ سونم پری نے جادوئی چھڑی سامری کی طرف کی۔ سامری جادوگر کبوتر بن گیا۔ سونم پری نے اس کبوتر کو اپنے پنجرے میں قید کر لیا۔ پھر سونم پری نے اپنی جادوئی چھڑی گھمائی، سمینا اور نین تارا کی طرف کی۔ وہ دونوں اپنے گھر پہنچ گئی اور خوشی خوشی دوبارہ اپنی زندگی گزارنے لگی۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔